السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے سینیٹر ولید اقبال کے ساتھ اس خصوصی نشست میں، اور اس میں ہمارا فوکس ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی ہے گزشتہ 3.5 سال کے عرصے کے دوران۔ اور سینیٹر ولید اقبال سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ عام تاثر پاکستان بھر میں ہے کہ گزشتہ 3.5 برسوں کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا۔ جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں اس میں لا محالہ آصف علی زرداری کا، شہباز شریف کا، نواز شریف کا ذکر ہوتا ہے، NRO کا ذکر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہے، یعنی اس کا امپریشن یا اس کا تاثر غلط نہیں ہوتا؟ یعنی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ لوگ سن کے تنگ آ گئے ہیں کہ آخر وزیر اعظم ان لوگوں کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک بیانیہ ہے۔ بیانیہ تو ایک بالکل سطحی طریقے سے آپ دیکھنے والی بات ہے اس کو، جس کو آپ سپرفیشل طریقہ کہیں گے۔ یہ ایک بیانیہ نہیں، یہ ایک پوری بلیف ہے، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو، اور عمران خان صاحب کی اس کی بنیاد رکھنے کے بعد سے اب تک کی جو جد و جہد ہے، اس کے ستون بھی دو یہی رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ بدعنوانی یا کرپشن سے پاک کا ایک نظام ہو، اور نمبر 2 طاقتور اور کمزور جو ہے وہ قانون کی نگاہوں میں برابر ہوں۔ اور عمران خان صاحب خود جب نہ کوئی صنعت کار یا انڈسٹریلسٹ ہیں، نہ انہوں نے کوئی اور اپنے کسی رشتہ داروں کو کہیں انسٹال کیا ہوا ہے مختلف پوزیشنوں پہ، نہ وہ کوئی لالچ رکھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے اثاثے بنانے ہیں، اور وہ بھی سارے ملک سے باہر۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے دہائیوں سے اس طرح سے ملک کے ساتھ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں یہ ظلم اور جبر، کہ اس کی جو وسائل ہیں اور اس کی دولت جو ہے، اور اس کی عوام کی جو وسائل اور دولت ہے، اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے جب ملک سے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اور پھر جن طریقوں سے کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو یہ ایک بلیف ہے جو نہیں بدل سکتی۔ اور یہ جو PTI کو جو سپورٹ کرنے والے عوام ہیں، اور وہ جس کو آپ کور ووٹر کہیں گے، جو جوہری حیثیت رکھتا ہے PTI کے، اس میں وہ اس میں یقین رکھتے ہوئے انہوں نے PTI کو ووٹ دیا ہوا ہے۔ اس لیے اس قسم کی گفتگو سے، ان باتوں سے کسی طرح سے ہٹ جانا یا پیچھے ہٹ جانا جو ہے وہ تو اسی طرح ہے کہ اپنے کور کو آپ جو ہے جو ایک طرح سے دستبردار ہو جائیں اس سے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایک فلسفہ ہے یا باقاعدہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر یا اعادہ بار بار کرنا وزیر اعظم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایک سیاسی فرض سمجھتے ہیں، لیکن کیس تو کوئی بھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اگر دیکھا جائے صرف رمضان شوگر ملز کے کیس کو سامنے رکھا جائے، یا فواد حسن فواد کے کیس کو سامنے رکھا جائے، جن کو بتایا جاتا ہے کہ ان کا کوئی 9 ارب مالیت کا کمرشل پلازا ہے راولپنڈی میں، کیس ثابت کوئی نہیں ہو سکا ہے، اور اکثر کیسز ثابت نہیں ہوئے، تو پھر لوگ عمران خان کی بات کا اعتبار کیوں کریں؟ دیکھیں جی، کیسز کا فیصلہ ہونا یا نہ ہونا تو ایک ہمارے جو نظام عدل ہے اس کے جو مختلف نقائص ہیں، جس پہ بہت سال کچھ لکھا بھی جا چکا ہے، بہت سی گفتگو بھی ہوتی ہے، اور پارلیمان میں بھی ہوتی ہے، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں بھی جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں وہ اپنے سالانہ جو ہیں گفتگو اور خطاب جو ان کا ہوتا ہے اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور آپ یہاں تک بھی دیکھ لیں کہ میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں موضوع سے، لیکن یہ 2016 کی کیا یا اس طرح کی بات تھی کہ یہ 2 بھائی تھے جن کو سزائے موت دے دی گئی تھی، اور ان کی اپیل جو تھی وہ سپریم کورٹ میں جب پہنچی اور سپریم کورٹ نے ان کو بری الذمہ قرار دے دیا، تو پتہ لگا ہے کہ جی وہ ایک چند ہفتے پہلے ان کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک UK کے ایک ادارے نے ایک اسٹڈی کی، اور وہ بھی کوئی 2019 میں انہوں نے وزیر قانون کو آ کے پیش کی کہ سزائے موت کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا نا موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک ایگزامپل تشبیہ کے طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ 78% آف دا کیسز، 78% کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز جب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ تک جو ہے، تو ان میں جو ہے وہ ایکویٹل ہو جاتا ہے، یا وہ ری ٹرائل کے لیے بھیج دیتے ہیں، یا بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں، یا لیسر سینٹنس کر دیتے ہیں۔
تو آپ امیجن کریں اتنی بڑی پرسنٹیج ہے 78% اور صرف 20-22% جو ہے. تو یہ ہمارے, میں صرف اس کے ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح پھر وائٹ کالر کرائم اور ناجائز دولت کا استعمال اور وہ سب چیزیں, اس پہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے نقائص ہیں. آپ نے کہا نا کہ جی یہ بڑے بڑے بار بار زرداری اور شریف فیملی کے پیچھے لگے رہتے ہیں پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں یہ کہ جی دنیا بھر ٹیررزم جیسے ایک اصطلاح کے اوپر اگری نہیں کر سکی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لیکن کرپشن کے لفظ کے اوپر دنیا بھر نے ایک یونیفائیڈ اور اگریڈ اور ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن جو ہے وہ جو ہے سامنے ہے ہمارے, اور وہ کیا ہے, یوز یا مس یوز آف پبلک آفس فار پرسنل گین. وہ مال و دولت کے حوالے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, اور کرپٹ پریکٹسز جو اتنی زیادہ مطلب ریمپنٹ رہی ہیں کہ سرکاری عہدے کا, پبلک عہدے کا ناجائز استعمال ذاتی مفاد کے لیے, اس کا اتنی بھرمار ہے ان دونوں فیملیز کے اندر کہ اور پرائم منسٹر محسوس کرتے ہیں یہی کہ ان کو اگر کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں یا ان سے ہاتھ ملا لوں تو وہ تو اس کو لیجیٹمائز کرنے کے مترادف ہیں. تو یہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, بیکاز جس دن وہ پیچھے ہٹے پاکستان تحریک انصاف اور اس کا سارا فلسفہ اور موقف جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اس کا, اور اس سے کوئی کاؤنٹر پروڈکٹیو افیکٹ نہیں, یہ ہمارا کور ووٹر جو ہے اسی پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. چلے یہ مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان نے اصلاحات کی بات کی, کرپشن کے خلاف بہت بات چیت کی ہے ہر تقریر میں, لیکن آپ نہیں سمجھتے ولید اقبال صاحب کہ اس کی وجہ سے گورننس کا ایجنڈا متاثر ہوا ہے؟ جتنے وعدے وزیر اعظم نے کیے, انہوں نے اپنی بہت زیادہ ذمہ داریاں لے لی, کمٹمنٹس بہت زیادہ کر لیں اصلاحات کے ایجنڈے پہ, لیکن عام تاثر یہ ہے کہ اصلاحات کا ایجنڈا اس قدر آگے نہیں بڑھ سکا جس قدر وعدہ کیا گیا تھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں, اور اس میں غیر ضروری طور پہ زور صرف کرپشن اور 2-3 خاندانوں پہ ہے, جس کی وجہ سے پارٹی اپنے اصلاحاتی ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا سکی ہے. دیکھیں جی 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک وعدہ, بہت منفرد وعدہ جو تمام کیمپین میں تھا, اور آپ اس وقت کے ہمارے ٹیلی ویژن ایڈز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ایک, اور میں بار بار اس کو ہی دہراتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں بڑی کلیدی یہ ایک وہ حصہ ہے اس کا, کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. اور اس سے ان کنٹراسٹ ٹو وہ جو انفراسٹرکچر اور سرنگیں بنانا اور انڈر پاسز اور فلائی اوورز, ٹھیک ہے اس کے اپنا ایک مقام ہے ضرور, لیکن محض اسی کے اوپر جو ہے اپنا اس کو توجہ کا مرکز بنا کے رکھنا جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک ہمارا جو غریب ملک کا جو مسخ چہرہ ہے اس پہ سرخی پاؤڈر لگانے کے مترادف ہے. تو سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جو سماجی تحفظ کا پروگرام ہے, جو سوشل پروٹیکشن کا جو احساس پروگرام, وہ ایک یونی ڈائمینشنل بسپ کو ملٹی سیکٹرل پروگرام بنا کے جو جس طرح سے اس کو ایک رائج کیا ہے اور وہ جاری و ساری ہے وہ, اور اس کے ساتھ جو یونیورسل ہیلتھ کیئر جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں پنجاب میں اب انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں جو ہے وہ مکمل طور پہ رول آؤٹ ہو جائے گی, اور خیبر پختونخوا میں ایک کولیشن کی گورنمنٹ, ایک پلورالٹی کو آؤٹ رائٹ میجورٹی, اور وہ بھی کوئی 2/3 سے بھی زیادہ کی میجورٹی جو 2013 اور 18 کے درمیان آئی تھی, اس میں بڑا اہم, لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہیلتھ کارڈ جو وہاں پہ اس وقت تک 60% آبادی کو دیا جا چکا تھا فیملیز کو, وہ اس میں کتنا اہم کردار اس نے ادا کیا. اور یہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ وہ گورننس, اور اس کے اندر جو, اور یہ تو ایک وعدے کو پورے کرنے کے 2 ایلیمنٹس میں نے آپ کو 2 عناصر بتائے. میں گورننس کے حوالے سے جو آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ 100 سال میں ایک دفعہ اس طرح کا چیلنج آتا ہے, جس طرح پینڈیمک, یہ جس کو 1917 میں وہ اسپینش فلو کا تھا, اور یہ اب جو 2020 میں جو آیا, اور اس چیلنج کو جس طریقے سے سنبھالا گیا اس کی مثالیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں, اور پاکستان کو دنیا کے ٹاپ نمبر 1 سے 3 تک کا وہ مختلف اس میں اس کا, یہاں تک کہ لیری سمرز جو ہارورڈ یونیورسٹی کے سابق صدر اور امریکہ کے سابق وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ٹرمپ حکومت نے عمران خان گورنمنٹ جیسی اقدامات لیے ہوتے تو $10 ٹریلین کا جو ہے وہ بچت ہو سکتی تھی. تو گورننس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. بہت سی چیزیں اپوزیشن والے کہیں گے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہیں گے گلاس جو ہے وہ آدھا خالی ہے, ہم کہیں گے آدھا بھرا ہوا ہے. تو ایسی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنی قابل تشویش بات نہیں ہے کہ جی گورننس کے کوئی چیلنجز ہیں. ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اس کو ٹھیک مینیج کر رہے ہیں. جی بلا شبہ صحت کارڈ اور اس جیسی بہت ساری اسکیمیں احساس پروگرام کے تحت عام آدمی کے لیے تو ہیں, لیکن
کیا عام آدمی، عام پاکستانی اس کو ویلیو بھی کرتا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے انتخابات ہوئے مقامی حکومتوں کے، اس میں کافی بری شکست ہوئی پی ٹی آئی کو، تو اس کی وجہ کیا صرف مہنگائی تھی، یا اس میں پارٹی کی اپنے اندر کے جو مسائل ہیں وہ تھا، یا پھر آپ لوگوں نے مارکیٹ نہیں کیا ہے صحت کارڈ اور احساس کے پروگراموں کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ اس کی وجہ سے انہیں فائدہ کس قدر پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے اولین جو پاکستان تحریک انصاف نے جو پہلا راؤنڈ بلدیاتی انتخابات کا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اتنے سازگار نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے، اس پہ ایک تو کھلے دل سے اس کو قبول کیا ہے اس رزلٹ کو. اس کے لیے بڑا کریج چاہیے ہوتا ہے، بڑی جرت کی بات ہے. اور ٹھیک ہے، سب سے اول تو اس پہ یہی پرائم منسٹر عمران خان اور چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ محسوس کیا کہ اس کا وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ اس میں صحیح فیصلے چناؤں میں اور ٹکٹس کے ایوارڈ میں اور امیدواروں کی جو اس کا تھا اس میں وہ نہیں صحیح فیصلے ہوئے، اور اگلے جو ادوار آئیں گے اس میں وہ ذاتی طور پہ وہ خود جو ہیں یہ فیصلے کریں گے اور اس میں وہ سپروائز کریں گے. اور ظاہر ہے ان جو معروضی حالات ہوتے ہیں، اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دنیا بھر مہنگائی کی لپیٹ میں ہے. 3 دن پہلے میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ کینیڈا کے عوام کے، اور کینیڈا جیسا ملک آپ امیجن کریں، کینیڈا کے عوام 60% لوگ کینیڈا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گزارا نہیں کر پا رہے. اتنی مہنگائی وہاں 25 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ مہنگائی 25 یا 30 سال میں سب سے زیادہ اس وقت مہنگائی ہے. یورپ کے اندر جو ہے مہنگائی کی شرح 25 یا 30 سال میں اتنی، دنیا بھر میں یہ 2 ڈھائی 3 دہائیوں میں سب سے زیادہ مہنگائی کا جو ہے سلسلہ آیا ہے. تو پاکستان بھی اس کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی بھی بہت سی اہم جو روزمرہ کی اشیاء ہوتی ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. کھانے پینے کے علاوہ بھی آپ کا ایندھن امپورٹ ہوتا ہے بہت سا، آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی دالیں جو ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں. یہ جو لوکل پروڈیوس ہے آپ کی ویجیٹیبلز، یہ وہ بہت سی جو ہیں ان کی قیمت بہت انڈر کنٹرول ہے. تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب قیمتوں پہ کنٹرول نہیں، وہ تو گورنمنٹ جب گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ اور سپلائی اور ان سب پہ ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ جو کر سکتی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے وہی جس طرح احساس راشن پروگرام دیا ہے، جس میں آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے 3 اشیاء پر، آٹے پر اور تیل پر اور دالوں پر تھرو یوٹیلیٹی سٹورز، یا اس کے دیگر اور جو پہلو ہیں وہ کامیاب جوان پروگرام اور انٹرسٹ فری لونز اور وہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو پروگرامز ہیں اور وہ سب، اس سے جو ہے یہ تو دیر پا یا تھوڑا سا لانگ ٹرم ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کب آئے گا. اور سملرلی ہیلتھ کارڈ کا جو امپیکٹ ہے، یونیورسل ہیلتھ کیئر کا، وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز وی اپروچ گریجولی 2023 کا الیکشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رنگ لائیں گی، آئی وڈ سے. جی بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال. دوستو آپ نے ان کی باتیں سنی ہے پی ٹی آئی کی کارکردگی کے حوالے سے. اپنا مخصوص نقطہ نظر ہے کس حد تک قابل قبول ہے عام لوگوں کے لیے، یہ تو اب فیصلہ اس کا لوگوں نے کرنا ہے، لیکن اپنا ظاہر ان کا پارٹی موقف ہے بطور پی ٹی آئی کے سینیٹر کے. اس پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے، اور میٹرکس میڈیا کے اس چینل کو، اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور ویو کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. شکریہ.